السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی آپ نے ویڈیو بھیجی ہے علی مرزا کی، اہل حدیث کو غالباً کہا سلام پیش کرتا ہوں، اہل حدیث بازی لے گئے اور اہل حدیث نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، کسی بستی یا شخصیت کی طرف منسوب نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ دعا ہے اللہ رب الرحمان سے کہ اللہ تعالیٰ علی مرزا کو اور دیگر گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جب اہل حدیث کو سلام ہے اور اہل حدیث بازی لے گیا تو میرے بھائی وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اہل حدیث کا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ وحی الہی کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ ان ھذا صراطی مستقیما کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ اہل حدیث کا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اہل حدیث کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اہل حدیث کا راستہ وہ نجات اور کامیابی و کامرانی کا راستہ ہے۔ اور اہل حدیث کے راستے کے علاوہ، یہ میں نے آپ کو گن کر بتا دیے نا، اہل حدیث کے راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سیدھے جہنم جاتے ہیں، سیدھے جہنم جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا معاملہ میرے بھائی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی طرف خود کو نسبت دینا۔ 1866 میں انڈیا کے شہر دیوبند کے اندر دارالعلوم دیوبند کی تعمیر ہوتی ہے۔ وہاں پڑھنے والے علماء دیوبندی کہلواتے ہیں، اور پھر آگے ان علماء سے جنہوں نے پڑھا، یوں سلسلہ در سلسلہ جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، پھر ان سے پڑھنے والے، انہوں نے اپنے آپ کو دیوبندی کہلوایا۔ اسی طرح البریلویہ، انڈیا کے شہر بریلی میں امام احمد رضا خان کا مدرسہ، وہاں پڑھنے والوں نے خود کو بریلوی کہلوایا، پھر ان سے پڑھنے والوں نے خود کو بریلوی کہلوایا۔ اسی طرح جن لوگوں نے علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے پیچھے جو لوگ لگے، یعنی ان کے پیچھے چلے اور ان کے عقائد، نظریات اور مسائل کو اختیار کیا، وہ بھی دیوبندی کہلوائے۔ اسی طرح حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، جعفری ہے وغیرہ۔ بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، اگر ایک بندہ اپنے آپ کو حنفی کہلواتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو بریلوی کہلواتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو مکی اور مدنی اور جعفری کہلواتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس صورت میں ہے کہ ایک طرف فرمان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف کسی بزرگ کا قول ہو، وہ چاہے دیوبند میں پڑھا ہے، وہ چاہے بریلوی میں پڑھا ہے، وہ چاہے آپ کا بھلا ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خود کو نسبت دینے والا ہے اور ان کی تقلید کرنے والا ہے، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کو جس نے چھوڑا اور کسی امتی کے قول کو لے لیا، وہ ہلاکت سے دوچار ہوگا، وہ ہلاکت سے دوچار ہوگا۔ ورنہ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں حنفی ہوں، ایک بندہ کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، مگر بات یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو میں ساری کائنات کو چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کا فرمان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے لیتا ہوں، تو میرے بھائی ایسا بندہ دیوبندی ہو کر بھی اور حنفی ہو کر بھی کامیاب بھی ہے، کامران بھی ہے۔ اصول یہ ہے کہ وہ اصول بھی چلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کر دیتا ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ امام اعظم اس لیے ہیں اہل حدیث بھائیوں کہ چار ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے اندر یہ پہلے امام ہیں، یعنی چاروں ائمہ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم، ان چاروں میں پہلا امام وہ نعمان بن ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیارے نبی علیہ السلام سے حدیث آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کی سیرت آ جائے، فعلی الراس والعین، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ کی حدیث
میرے سر پر اور میری آنکھوں پر. اب سر پہ بندہ پگڑی ڈالتا ہے نا، تو پگڑی ڈالنا سنت بھی ہے، مرد کے لیے حسن بھی ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا حدیث میرے سر پر، یا تو اس کو ہم کہیں گے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر کا تاج ہے، یا آپ کے سر کی پگڑی ہے. بادشاہ سلامت ہو تو اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والا ہو، چاہے وہ عامی ہو یا امام ہو، اس کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے. اسی طرح گزری ہوئی دنیا کے اندر بھی اور آج بھی ہم اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، یا ہماری نظر کمزور ہو جائے تو ہم اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگاتے ہیں. 2019 کے اندر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث رسول سر کا تاج ہے، یا حدیث رسول سر پر موجود پگڑی ہے. حدیث رسول یا آنکھوں کا سرما ہے یا آنکھوں کا چشمہ ہے. تو میرے بھائی یہ اصول دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. ویسے قرآن حدیث بڑا پڑا ہے، تو بات یہ ہے کہ حنفی کہلواؤ اپنے آپ کو، دیوبندی کہلواؤ، کوئی حرج نہیں ہے. عمل اللہ کے قرآن پہ کرو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کرو. جب پیارے نبی کی حدیث آ جائے اور اس کے خلاف جو بھی ہو وہ چھوڑ دو، بھلے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، فقہ حنفی ہو، فقہ جعفری ہو، جو ہو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے نا، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. صحیح حدیث پہ آ جاؤ، فقہ کو اور امام کے قول کو چھوڑ دو، بزرگ اور عالم کی بات کو چھوڑ دو. حضرت انور شاہ کشمیری صاحب بہت بڑا مقام ہے، حضرت عبدالرشید گنگوہی صاحب بہت بڑا مقام، بڑے بزرگ، بڑے عالم دین تھے. جناب قاسم نانوتوی صاحب بہت بڑے بزرگ، بہت بڑا مقام ہے. انور شاہ کشمیری صاحب بہت بڑا مقام، بہت بڑا ان کا علم ہے، لیکن وہ بہت کچھ ہونے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ نہیں ہے. تو اس لیے جب نبی علیہ السلام کا فرمان لے لیا اور امام ابو حنیفہ کی طرح آپ کا بھلا ہو اللہ کا قرآن لے لیا اور اس کے خلاف کو چھوڑ دیا، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ چھوڑا اور قرآن و حدیث لیا، حنفی حنفی ہو کر جنت جائے گا، دیوبندی دیوبندی ہو کر جنت جائے گا، حنفی حنفی ہو کر کامیاب ہوگا، دیوبندی دیوبندی ہو کر کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.